اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون صدق اللہ العظیم۔ 18واں پارہ سورہ مومنون سے اس کا آغاز ہے۔ پچھلی آیت جو 17ویں پارے کی اختتامی آیت ہے، اس میں فرمایا گیا کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اللہ کے رسے کو مضبوطی سے پکڑو اور اللہ ہی تمہارا مولا ہے، اور وہ کیا ہی اچھا مددگار ہے اور کیا ہی اچھا مولا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ بے شک مومنین ہی کو فلاح نصیب ہوگی، لیکن کس کو؟ وہ جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع سے کام لیتے ہیں۔ خشوع و خضوع کا مطلب آرام، سکون، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنا اور اللہ کا خوف و خشیت اس میں شامل ہو، تو اس کو خشوع و خضوع کہیں گے۔ اصل میں یہاں پر کچھ اخلاقی قوانین کا ذکر ہے، کیونکہ اصول معاشرہ کی بات بھی ہونا ہے، تو مومنین کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ مومن اصل میں ہے کون۔ تو فرمایا کہ وہ جو فضول باتوں سے پرہیز کرتے ہیں اور وہ جو زکوٰۃ کی ادائیگی کا خیال رکھتے ہیں اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ یعنی وہ جو مومن ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ تو جہاں تک مومنین کی خصوصیات کی بات ہے، تو اس کے بعد یہ فرمایا کہ یہ اپنے وعدوں کا پاس رکھتے ہیں، امانتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے دائمی وارث ہیں، ان کو جنت ملے گی اور یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ تو ہو گئی مومنین کی بات کہ مومن کون ہے، یعنی معیار یہ ہوا کہ جسے مومن بننا ہے وہ ان اصولوں کا خیال رکھے، اس میں کوئی زیادہ مشکل کام بھی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز اور باقی جتنے کام ہیں یہ سب ایسے ہیں کہ جو انسان کر سکتا ہے۔ تو مومن بننے کے لیے جن صفات کا ہونا ضروری ہے وہ یہاں پہ ذکر فرما دی گئی۔ پھر فرمایا ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا، اور پھر اس کے بعد وہ سارے مراحل بتدریج بیان کیے کہ انسان کی جو پیدائش ہے اس کا بنیادی آغاز کہاں سے ہوتا ہے، پھر کہاں جا کے وہ ختم ہوتا ہے۔ اب اگر انسان کو جھنجھوڑو گے کہ اب بھی اگر انسان کا خیال نہ ہو تو پھر اس کا کیا علاج ہے؟ اور یہ سارے مرحلے وہ ہیں جو انسان کے اپنے ساتھ بھی پیش آئے اور وہ ان مراحل کو روزانہ دیکھتا بھی ہے۔ پھر فرمایا کہ ثم انشأناہ خلقا آخر، ہم اسی طرح دوبارہ جو ہے اسے اٹھائیں گے، اس کی نشأت دوبارہ کریں گے ہم۔ تو کیا ہی بابرکت ہے اللہ، اور کتنا فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ کتنا ہی مطلب ہے کہ خالقین میں کتنا بہتر ہے، کیونکہ اس کے مقابلے میں کون آئے گا؟ وہ احسن الخالقین ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خالقین کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، بلکہ جو لوگ خالقین کو تسلیم کرتے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس یہ قوت اور یہ سب چیزیں کہاں ہیں۔ پھر آسمان کی پیدائش کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ اللہ اپنی خلقت سے، اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہے۔ پھر باغات کا، پھلوں کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ اس میں جو بہت سارے پھل ہیں یہ تمہارے لیے ہیں، تم اس میں سے کھاتے بھی ہو۔ پھر زیتون کے تیل کا ذکر فرمایا کہ یہ بھی تمہارے لیے ہے، تم اسے استعمال بھی کرتے ہو۔ اور پھر جانوروں کا ذکر فرمایا کہ چوپائے جو ہیں ان میں تمہارے لیے نفع رکھا ہے،
ایک تو تمہیں دودھ ملتا ہے، پھر گوشت ملتا ہے، اور پھر تمہارے لیے اس میں نفع ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ جو کشتیاں ہیں یہ تمہاری بار برداری کے لیے کام آتی ہیں، جانور بھی تمہاری بار برداری کے لیے بھی کام آتے ہیں، کھانے کے بھی کام آتے ہیں۔ پھر حضرت نوح کا ذکر فرمایا اور بار دیگر اس واقعے کو دہرایا قوم کے سامنے، اور فرمایا کہ قوم نوح کا خیال یہ تھا کہ حضرت نوح معاذ اللہ ان کیا کوئی رتبہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو اپنی کوئی فضیلت، اپنا کوئی مرتبہ جو ہے وہ ہم سے چاہتے ہیں۔ تو بات ہے کہ اللہ نے فرمایا اگر اللہ چاہتا تو فرشتے بھی نازل کر دیتا، ایسی کیا بات تھی۔ تو قوم نوح جو ہے وہ اپنی گمراہی میں گھری رہی، اس کو مسئلہ وہی تھا کہ یہ تو ہمارے تمہاری طرح بشر ہیں، ان کے بات کیوں مانے۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ متعدد بار یہ بات کہی جا چکی ہے، ان کے لیے مسئلہ بشریت کا تو پتہ نہیں کتنا تھا، لیکن بات یہ تھی کہ وہ شاید اس بات پہ تیار نہیں تھے کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ بھی کیا جائے۔ مطلب یہ کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب زندہ کرنے کا کیا فائدہ۔ پھر قوم نوح کا ذکر فرمایا کہ وہ کس طرح غرق ہوئے، کیسے پہاڑوں سے یعنی کیسا پانی ابلا، اور قوم نوح میں جن کو نجات دی گئی وہ کس طرح مطلب ہے کہ فلاح پائی انہوں نے، اور کس طرح کامیابی سے کشتی کا سفر طے کیا۔ فرمایا کہ اس میں بے شک مطلب ہے کہ آزمائش تھی ان لوگوں کے لیے کہ جنہیں آزمایا گیا، اور ہم نے لوگوں کو آزمایا۔ پھر فرمایا کہ مجموعی طور پر ایک بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے لوگوں میں انہی میں سے رسول بھیجے، اور ہر رسول نے یہی پیغام دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یعنی کسی غیر کو الہ نہ بناؤ، تو کیا تم ڈرتے نہیں۔ یعنی مجموعی طور پر سب نے یہی بات کی، کسی کو اس سے اختلاف نہیں تھا، اور کہیں کوئی ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا۔ پھر دوبارہ فرمایا کہ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا، کہ جن کافروں نے اور جن قوموں نے انبیاء کرام کو جھٹلایا، یعنی ان کے سرداروں کا کہنا یہ تھا کہ بھئی یہ تو تمہاری طرح کا بشر ہے، تم ان کی بات پہ کان کیوں دیتے ہو، تم ان کی بات کیوں مان رہے ہو، تو یہ تو تمہاری طرح کھاتے ہیں، تمہاری طرح پیتے ہیں، تو اب اگر تم نے اپنی طرح کے بشر کی اطاعت کر لی تو پھر تمہیں بڑا نقصان ہوگا اس سے۔ تو اور یہ کیا بات ہوئی کہ تمہیں کیوں لوٹایا جائے گا، کیا تمہیں لوٹایا جائے گا مرنے کے بعد؟ یہ تو بات عقل میں آتی ہی نہیں، تم تو مٹی ہو چکے ہوگے۔ ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا، تم تو مٹی ہو چکے ہوگے، پھر تم کو نکالا جائے گا، مٹی سے نکالا جائے گا، پھر تمہارے اجزاء بنائے جائیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی، یہ وعدے کس لیے ہو رہے ہیں؟ تو یہ تو بشر ہے، تمہاری طرح کا بشر ہے، کھاتے پیتے بھی، تو یہ ساری باتیں تو تمہارے ذہن میں بھی آ سکتی ہیں، صرف ان کے ذہن میں کیوں آ رہی ہیں؟ تو جھٹلانے کے لیے پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو دنیا ہے، دنیاوی زندگی، یہ کیا ہے؟ ہم پیدا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، اب ہمیں اٹھایا بھی جائے گا، یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب یہ ہے کہ جس طرح وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی پیدائش اور مرنے سے لا علم ہے، تو اٹھنے کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہوگا۔ پھر انہوں نے اس خیال کا بھی اظہار کیا کہ یہ تو شاید اللہ پہ جھوٹ ہے کہ ہمیں اٹھایا جائے گا، کیوں اٹھایا جائے گا ہم کو؟ پھر اس کے بعد یہی بتایا گیا کہ انبیاء کرام کے ساتھ یہی کچھ ہوا، اور ان کی جو امتیں تھیں تو انہوں نے اسی قسم کا رویہ اختیار کیا۔ پھر فرمایا کہ موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو بھی فرعون کے پاس بھیجا گیا تھا، تو وہاں جانے کے بعد پھر وہی ہوا کہ انہوں نے تکبر سے مطلب ہے کہ ان کو ماننے سے انکار کیا، اور کہا کہ ہم اپنے ہی جیسے بشروں پہ ایمان لائیں، یہ دونوں تو ہماری طرح کے بشر ہیں نا، انؤمن لبشرین مثلنا،
کیا ہم اپنی طرح کے لوگوں پہ ایمان لے آئیں؟ تو یعنی شاید مجھے ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ بشر نبی ہو سکتا ہے، لیکن وہ تو ہمیشہ یہ دیکھتے چلے آئے تھے کہ بشر ہی نبی ہوتا ہے. فرشتے ان کے پاس آ کے کیا کرتے؟ فرمایا کہ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، کہ انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا اور وہ ہلاک ہو گئے. پھر فرمایا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ حضرت مریم ان کا ذکر کیا، اور بہت ہی مختصر ذکر ہے یہاں پر. یعنی ان کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا سورہ مریم میں اس کا تفصیلی ذکر موجود ہے، یہاں صرف مختصراً ذکر کیا گیا. پھر یعنی بظاہر انبیاء کرام کو، مگر اصل میں پوری دنیا کو یہ پیغام دیا گیا کہ حلال کھاؤ، اچھی چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو. یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ اچھی چیزیں کھانے اور نیک عمل کا حکم ہے. یہی اسلام میں تصوف کی بنیاد ہے، کیونکہ بزرگان دین کا یہ یقین ہے کہ اگر آپ اچھا رزق استعمال نہیں کر رہے، حلال رزق نہیں ہے، تو آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. تو ہماری دعائیں قبول نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے جس پہ ہم غور نہیں کرتے. نیک عمل کا اگر خیال آتا بھی ہے تو ہم اپنا رزق نہیں دیکھتے کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے، کیونکہ بنیاد تو رزق سے ہے. عبادت کے لیے طاقت وہ رزق سے حاصل ہوتی ہے، تو ہم اس پہ کیوں نہیں غور کرتے. پھر فرمایا کہ تم حاضی امتکم امتا واحدہ، تم تو امت واحدہ ہو، تو تم مجھ سے ڈرو، میری عبادت کرو. پھر فرمایا کہ وہ جو غفلت میں پڑے ہیں نا، دھوکے میں، انہیں چھوڑ دیں. ایک مقررہ وقت تک چھوڑ دیں یا زیادہ سے زیادہ قیامت تک، اس کے بعد انہیں اندازہ ہو جائے گا. پھر مومنین کا ذکر فرما کے فرمایا کہ ان کا سلسلہ یہ ہے کہ یہ نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور اس کی طرف سبقت کرتے ہیں. اب ظاہر کہ جنت انہی کے لیے. پھر فرمایا کہ کسی کو اس کے نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی. اسلام کو آسان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جتنی انسان میں قوت ہے اتنا کام کرنے کو اس سے کہا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ ان کے دل غفلت میں ہیں، اور یہ جو عمل کر رہے ہیں وہ عجیب و غریب اعمال ہیں، اور ان کو خود اندازہ ہو جائے گا چیزوں کا. اس کے بعد 5ویں رکوع میں ذکر فرمایا گیا کہ وہی اللہ ہے جس نے یعنی ان کی سماعت کو پیدا کیا اور آنکھیں پیدا کی، دل پیدا فرمایا. اور لیکن یہ کہ بہت کم لوگ جو ہیں اس پر غور کرنے کو تیار ہیں. پھر رات و دن کا آنا جانا، خالق تو شب و روز کا بھی وہی ہے، لیکن رات و دن کے اختلاف سے بھی عقل حاصل نہیں کرتے، اور اس سے بھی یہ نہیں سمجھتے کہ موت و زندگی اس کے ہاتھ میں ہے. اور پھر فرمایا کہ یہ تو وہی باتیں کرتے ہیں جو ان سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سے تو وہی وعدے کیے جا رہے ہیں جو ہم سے پہلوں سے کیے جاتے تھے. اور پھر یہ کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کا مالک کون ہے، تو یہ کہیں گے اللہ. تو پھر یہ مانتے کیوں نہیں، اسے تسلیم کیوں نہیں کرتے، اسے ڈرتے کیوں نہیں؟ آپ ان سے پوچھیں کہ قل من رب السماوات السبع، 7 آسمان کا رب کون ہے اور عرش عظیم کا رب کون ہے، تو یہ کہیں گے اللہ. پھر آپ ان سے پوچھیں کہ قل من بیدہ ملکوت، یعنی کس کے دستے قدرت میں ہے یہ سب کچھ، کون ان سب کا مالک ہے، تو وہ کہیں گے اللہ. لیکن وہ کیا کہیں گے کہ یعنی اللہ کون ہے؟ آپ ان سے کہیے کہ اللہ وہ ہے جو سب کو پناہ دیتا ہے اور اسے کوئی پناہ نہیں دے سکتا. تو اب وہ کیا کہیں گے جواب میں؟ وہ کہیں گے کہ ان پہ تو جادو کر دیا گیا ہے. پھر فرمایا کہ
اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ ہی اس کی قدرت میں، اس کے اقتدار میں کوئی اور بطور الہ شریک ہے، تو کافر جو کہتے ہیں اللہ ان صفات سے پاک ہے، وہ عالم غیب و شہادت ہے، وہ بہت بلند ہے اور شرک سے پاک ہے۔ پھر اس رکوع میں ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں، شیطان کے چال سے بچنے کی دعا اور برے لوگوں سے بچنے کی دعا۔ اور پھر یہاں انسان کا ایک عجیب نیچر ہے کہ جب انسان کو موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے ایک بار پھر سے دنیا میں لوٹا دے، اب اس بار تو میں نیک عمل کروں گا۔ لیکن اب اس کہنے والے کو برزخ میں جانا ہوتا ہے، تو اب جس کا نام عمل بھاری ہوگا وہ تو کامیاب ہوا، مفلحون میں ہے وہ، اور جس کا نام عمل ہلکا ہوا وہ بس سمجھ لیں کہ جہنم میں گیا۔ اس کے بعد بھی جو ہے وہ دعائیں سکھائی جا رہی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ یعنی ہمزات شیطان جو ہے اس سے پناہ مانگو اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرو۔ فرمایا کہ میں مومنین کو اس دن جزا دوں گا اور یہی کامیاب لوگ ہیں، ان کو فائزون فرمایا گیا۔ اور انہیں یہ لگے گا جیسے دنیاوی زندگی میں ٹھہرے کتنا، بس ایک دن یا اس دن کا کچھ حصہ، تو دنیاوی زندگی ان کو اتنی کم لگے گی وہاں جانے کے بعد۔ اور فرمایا کہ مومنین کا ایک گروہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ ہم ایمان لائے، ہمارے مغفرت فرما، تو بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے اس مخلوق کو بیکار پیدا کیا، تمہیں ہماری طرف ہی لوٹنا ہے، اور کفار کے لیے کوئی فلاح نہیں ہے۔ جو شرک کرتے ہیں اپنے شرک پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور اللہ کو حساب لینا ہے۔ سورت کے اختتام پہ فرمایا کہ آپ یہ فرمائیے کہ اے رب، اے مغفرت کرنے والے، ہمارے مغفرت فرما، تو بہترین مغفرت فرمانے والا ہے، ہم پر رحم فرما، تو بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ نور کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ نور میں پورے احکامات تقریباً فیملی لائف کے بارے میں، گھریلو زندگی کے بارے میں احکامات ہیں۔ اگر یعنی کسی طرح سورہ نور کی تعلیم ہمارے گھروں میں عام کر دی جائے تو گھر تباہ ہونے سے بچ سکتے ہیں۔ موجودہ زمانے کے ہر مسئلے کا حل صرف سورہ نور میں موجود ہے۔ یعنی سورہ نور میں زمانے میں پیدا ہونے والے مسائل کا حل موجود ہے، اور خاص کر ان مسائل کا جو گھریلو زندگی گزارنے یا گھریلو زندگی میں مسائل پیدا ہونے کے سلسلے میں کام آ سکتے ہیں۔ اور سورہ نور کے مطالعے سے یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں اور بہترین گھر گرہستی کی جا سکتی ہے۔ اصل میں اس کا جو موضوع ہے وہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ہیں، اس لیے فرمایا کہ سورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی، اور اس میں جو احکامات ہیں وہ تم پر اس لیے فرض کیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پھر غیر شادی شدہ مرد اور عورت جو بدکاری کے مرتکب ہوں، فرمایا ان کے لیے 100 کوڑے ہیں، اور اس کوڑے کے لگانے میں ان پہ کوئی حد مقرر نہیں، یعنی ان پہ کوئی، ان کوڑوں کے مارنے میں ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی، اور یہ سزا ان پر مجمع کے سامنے نافذ کی جائے گی تاکہ وہ عبرت حاصل کریں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کی بے عزتی کی جائے، مسئلہ ہے کہ دیکھنے والا عبرت حاصل کی جائے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دیکھنے والا یعنی یہ سمجھے کہ ان کی بے عزتی ہو رہی ہے، بلکہ دیکھنے والا عبرت حاصل کرے۔ اس لیے اس سزا کا نفاذ مجمع میں ہے۔ فرمایا کہ اگر تم مومن ہو تو تمہیں یہی کرنا ہے۔ پھر مشرک اور بدکار کو ایک ہی صفت میں کھڑا کیا گیا، اور ازراہ نفرت یہ فرمایا گیا
کہ یہ لوگ مومنین پر حرام ہیں. تفصیلات کے لیے کتب تفاسیر میں جایا جا سکتا ہے، یعنی اس میں سے جہاں کہیں ابہام محسوس ہو تو تفاسیر کی کتابیں ہیں انہیں دیکھا جائے تاکہ جو الجھن ہے وہ فوری طور پر دور ہو جائے. کہنے والے کے پاس چونکہ وقت کم ہوتا ہے تو بہت سی باتیں مکمل نہیں ہو پاتی. پھر فرمایا گیا کہ جو لوگ بدکاری کی جھوٹی تہمت لگاتے ہیں وہ 4 گواہ بھی لائیں اپنے موقف کے ثبوت میں. اگر 4 گواہ نہ دے سکیں تو پھر ان کی شہادت کبھی قبول نہیں کی جائے گی اور انہیں 80 کوڑے بھی لگیں گے. تو یعنی ان کی جو شہادت ہے وہ پھر قبول نہیں ہوگی. اب وہ توبہ کرنے والے کا مسئلہ دوسرا ہے، اس میں اختلاف فقہا بھی ہے، وہ ایک اور بات ہے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی غلط فہمی کی بنیاد پر کبھی کبھی اپنی بیوی پہ بدکاری کی تہمت لگا دیتا ہے. اس کو بھی حکم یہی ہے کہ 4 گواہ لاؤ. اگر 4 گواہ تم نہیں لا سکے تو پھر معاملات بدل جائیں گے، پھر لیان کا حکم آ جائے گا. اس میں یہ ہوگا کہ 4 مرتبہ مرد یعنی قسم کھائے گا اور 5ویں بار وہ یہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. اسی طرح عورت بھی 4 مرتبہ قسم کھائے گی اپنی برات کے لیے اور وہ کہے گی کہ مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو اگر یہ سچا ہے تو. اگر ایسا نہیں ہے تو شبے کی بنیاد پہ، محض شبے پہ سزا نہیں ملے گی. لیکن اگر اس نے واقعی یہ قسمیں کھا لیں اور یہ سب کچھ ہو گیا تو پھر عدالت جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان جدائی کر دے گی اور یعنی یہ سارے معاملات عدالت میں ہی طے ہونے ضروری ہیں اور عدالت میں طے ہونے چاہیے. اب یہ تو ایک لیان کا حکم ہے. اور یہ کہ اگر کوئی، اب یہ اور بات ہے کہ اگر کوئی گھر پہ ایسا کر لے، یعنی فریقین گھر میں ایسا کر لیں تو پھر کیا ہوگا. یہ بھی ایک مسئلہ بہرحال اپنی جگہ پہ ہے کہ اگر عدالت میں وہ نہیں گئے اور بڑوں کے سامنے بیٹھ کر کے انہوں نے یہ کر لیا تو پھر اس کے بعد جو ہے انہیں ساتھ رکھنے کی کوشش کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ شریعت کا مذاق بہرحال نہیں اڑنا چاہیے. کیونکہ اکثر ہمارے یہ ہوتا ہے کہ پھر رستے ڈھونڈے جاتے ہیں کہ صاحب یہ تو یوں نہیں تھا، یوں تھا. آپ کو یہ کہے کہ صاحب یہ عدالت میں تو گیا ہی نہیں تھا. تو ان دونوں نے تو گھر پہ بیٹھ کے جو ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ قسمیں کھانے کے بعد باہمی اعتماد تو جاتا رہا نا ان کا. اب جب باہمی اعتماد چلا گیا تو اب ساتھ رہ کے وہ کریں گے بھی کیا اور ساتھ رہیں گے بھی کیسے. تو بڑے عام طور پہ کوشش کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو گیا اس کے بعد جو ہے نا ساتھ رکھنے کی کوشش کی جائے. ایسے کوشش نہیں کرنی چاہیے. اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ مسئلہ جو واقع عفق کے سلسلے میں ہے کہ اس کی تفصیلات جو ہیں وہ سورت کے یعنی آیات کے شان نزول میں موجود ہیں. لیکن بات اتنی سی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو قرآن مجید میں بری قرار دے دیا گیا اور منافقین کے تمام الزامات کا رد کر دیا گیا اور فرمایا گیا کہ جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو تم نے یہ پہلے ہی کیوں نہیں کہہ دیا، اس میں بحث میں پڑے کیوں، تم کو پہلے یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ اللہ پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے. تو اس میں تو تمہیں گفتگو کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے یہ بات بڑی ایذا کا باعث ہے. تو تم کو اس سلسلے میں بحث کے بجائے یہ کہہ دینا چاہیے کہ یہ ھذا بہتان عظیم، یہ بہتان کا معاملہ ہے، یہ بہتان ہے. اور پھر یہ فرمایا گیا کہ یہ جو واقعہ ہے یعنی جو ان لوگوں نے شر پھیلایا ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حق میں، یعنی یہ بات جو ہے تم یہ گمان نہ کرنا کہ یہ ان کے حق میں بری ہے، یہ ان کے حق میں اچھی ہے، اس لیے کہ ان کے برات قرآن مجید میں آ گئی اور قیامت تک یعنی جو تلاوت کرنے والا اب ان آیات برات کو تلاوت کرے گا. پھر فرمایا کہ جو لوگ بری باتیں پھیلانے سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے عذاب ہے اور بڑا عذاب ہے. کیوں؟ اس دنیا میں تو انہیں کوڑوں کا عذاب ہے اور آخرت میں پھر ایک اور عذاب ان کے لیے ہے. یعنی دنیا و آخرت دونوں میں عذاب ہے.
تو اللہ جانتا ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ پھر اگلے رکوع میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو، شیطان کی اطاعت مت کرو، وہ تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے اور نیکی سے روکتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر اللہ کے تم پر فضل نہ ہوتا تو پھر تمہارے لیے بڑے مسائل تھے۔ اس کے بعد یعنی آگے چل کر یہ فرمایا کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں اور نیک عورتوں کے لیے نیک مرد ہیں۔ اس کے بعد آگے چل کے فرمایا کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں اور نیک عورتوں کے لیے نیک مرد ہیں۔ پھر اس کے بعد گھر میں داخلے کے احکامات اسی رکوع میں ہیں، اور کہاں آپ جا سکتے ہیں کہاں نہیں جا سکتے وہ احکامات موجود ہیں۔ پھر یہ فرمایا گیا کہ مومن مرد اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، مومن خواتین کو یہ حکم دیا گیا کس سے پردہ کرنا چاہیے کس سے نہیں کرنا چاہیے، ان سب کی تفصیلات کا ذکر فرمایا گیا، اور کوشش کی گئی کہ غلام، لونڈی اور جتنے بھی لوگ ہیں یعنی جو کسی وجہ سے کنوارے رہ گئے ہیں یا بیوائیں ہیں، کسی نہ کسی طرح بہرحال ان کی شادیاں کر دی جائیں، اس پر اسلام نے زور دیا۔ اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو وہ پاکیزہ رہیں یہاں تک کہ اللہ انہیں غنی کر دے۔ کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ غربت کے خوف سے شادی کو نہ روکا جائے، لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو تو انہیں پاکیزہ رہنے کا حکم دیا۔ پھر فرمایا کہ اللہ ہی زمین و آسمان کو منور فرمانے والا ہے، روشن کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو کافر ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اعمال سراب کی طرح ہیں، کہ سراب کو جو ہے سراب میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے والا چمکتی ریت کو پانی سمجھتا ہے لیکن وہ اصل میں پانی ہوتی نہیں ہے، تو ان کے اعمال بھی اس طرح عارضی چمک کے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں یعنی اللہ نے اپنی مخلوقات کا ذکر فرمایا، چوپائے اور پوری مخلوقات کا، کہ کچھ تو اس میں 2 پاؤں سے چلتے ہیں کچھ 4 پاؤں سے چلتے ہیں، تو اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ پھر اس سے اگلے رکوع میں یہ بتایا کہ ایمان والوں کو یعنی زمین کی حکومت مل سکتی ہے اگر وہ اللہ کے دین پہ قائم رہیں، تو ان کا خوف جو ہے وہ امن سے تبدیل ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ پھر اگلے رکوع میں یعنی کچھ احکامات ایسے ہیں کہ کن اوقات میں گھروں میں جانا چاہیے اور کن کے گھروں پر جانا چاہیے، یہ اور کن کے گھروں پر بے جھجک جایا جا سکتا ہے، کہاں کہاں پر کھانا وغیرہ کھایا جا سکتا ہے، اس میں کچھ رشتوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں یعنی یہ فرمایا گیا، اول تو خیر اس رکوع میں ایک تعلیم اور دی گئی کہ جب گھروں میں داخل ہو تو اپنے گھر والوں کو سلام کرو۔ اگلے رکوع میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم کا احترام سکھایا گیا اور فرمایا گیا کہ انہیں اس طرح مت بلایا کرو جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو نام لے کے، انہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اس طرح کہہ کر مخاطب کیا کرو، یا نبی اللہ اس طرح مخاطب کیا کرو۔ پھر سورہ فرقان کا آغاز ہوتا ہے، اس میں بات وہی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا، اور پھر یہاں سے یعنی یہ نفی کی کہ اللہ کے کوئی اولاد نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ جن بتوں کے تم پوجا کرتے ہو ان میں بالکل قوت نہیں ہے، یہ اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے، نہ یہ موت و حیات کے مالک ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، آپ دیکھیں تو کہ یہ آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ پھر اگلے رکوع میں فرمایا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ آپ بشر ہیں، تو ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ سب بشر تھے، آپ کی طرح وہ بھی کھاتے پیتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے اور سارا کچھ ہوتا تھا، لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں یہ صرف شر پھیلانے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ باتیں ایک دوسرے کے لیے یعنی آزمائش کی باتیں ہیں، اور آپ کا رب اس ساری صورتحال کا یعنی مشاہدہ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے ان سب باتوں کو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔